اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلباء، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ فصلیں، یہ آبشار، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ بجلی، یہ بادل، یہ سمندر، یہ فضائیں اور گھٹائیں، یہ فلک و ملک، یہ شجر، یہ حجر، یہ کائنات، یہ نباتات، جمادات، ان سب کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو بھئی ان چیزوں کو کسی اور نے بنایا ہے؟ یہ زمین آسمان میں یا آپ بنا سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ کیا آسمان اور کیا زمین، کیا فلک اور کیا ملک، کیا شجر اور کیا حجر، سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے سبق سکھانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ آج جمعہ کے خطبے میں جس آیت مبارکہ کو میں نے عنوان بنایا ہے وہ سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت مبارکہ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ساری دنیا، یہ کائنات، یہ اپنے اندر ایک درس رکھتی ہے۔ اللہ نے یہ تمام اشیاء حکمت سے بنائی ہے۔ قرآن مجید ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون، بار بار کہتا ہے اور تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اللہ کی عظمت بتا رہی ہیں، اللہ کی جلالت بتا رہی ہیں، اللہ کی حاکمیت بتا رہی ہیں، اللہ کی مشیت کو واضح کر رہی ہیں۔ اور لوگ ان چیزوں کو سرسری دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے اور رسول اللہ ان نشانیوں کی وضاحت کر کے سمجھاتا ہے۔ چیزیں تو پہلے بھی تھیں اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اور کچھ لوگ دیکھ کر کچھ تصورات بھی اپنے بٹھا لیتے ہوں گے ذہن میں، لیکن لعلہم یتذکرون، یہ تو نشانیاں تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بتایا اور لوگوں کو دعوت فکر دی کہ لوگوں دیکھو، سمجھو، یہ نعمتیں کیسی ہیں۔ یہ سمندروں کے اندر مچھلیوں کو تیرنے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہواؤں میں پرندوں کو اڑنے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ جانوروں کو جنگل میں چلنے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟
اور یہ انسانوں کو شہر کے شہر بسانے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ ہے جس نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، یہ اللہ ہی انہیں بتا رہا ہے، اور اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کس طرح سے سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، یہ بخارات اوپر جا کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہو کے بادل بنتے ہیں، بادل بن کے دوڑتے ہیں، اور دوڑ کر پھر دباؤ کے ساتھ بارش برساتے ہیں، اور پھر ان بارشوں کے ساتھ بنجر زمین کو شادابی کی چادر پہنا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ سارا پروسیجر اللہ چلا رہا ہے۔ دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، کہ رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا نظر آتا ہے یہ اندھیرا اب جانے کا نہیں ہے، لیکن اسی اندھیری رات کا پیٹ پھاڑ کر سورج کی کرن نکلتی ہے، اور پھر سورج جگمگانے لگتا ہے۔ جب دن آتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے یہ دن ہی رہے گا، لیکن سورج سو جاتا ہے اور رات پر اندھیرے کی چادر تان دی جاتی ہے۔ یہ دن اور رات لانے والا کون ہے؟ یہ سورج کو چمکانے والا کون ہے؟ یہ چاند کو جگمگانے والا کون ہے؟ ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دیکھو مظاہر قدرت کو، دیکھو پہاڑوں کے جماؤ کو، دیکھو دریاؤں کے بہاؤ کو، دیکھو موسموں کی بہار کو، دیکھو اپنی شکلوں کے نکھار کو، دیکھو آسمان کے فرش بنانے کو، دیکھو زمین کے فرش بنانے کو، دیکھو آسمان کے عرش بنانے کو، دیکھو کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، وہ استوار ہے، زمین ہموار ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان نشانیوں کو دیکھو، اپنے سامنے جو کلیاں چٹک رہی ہیں انہیں دیکھو، کلیوں کی چٹک کو دیکھو، پھولوں کی مہک کو دیکھو، اور چاند کی چمک کو دیکھو۔ یہ تمہیں کوئی پیغام دے رہی ہیں، یہ تمہیں کوئی بات سمجھا رہی ہیں۔ یہ چیزیں سرسری دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان نشانیوں کو دکھا کر ان کی حکمتیں بتائیں، ان کے فوائد بتائے، ان کی وجہ سے ہمیں کیا اپنی زندگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی یہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، چل رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے تمام صفات عالیہ جو اللہ رب العزت کی ہیں وہ انسانوں کی سمجھ کے مطابق ان کے اندر علمی طور پر اتار بھی دی، اور ان سے ملنے والے پیغام پر خود عمل کر کے دکھا بھی دیا۔ توحید خالص کی تعلیم دی، رسالت کے چرچے کیے، آخرت کا پیغام دیا۔ حضور علیہ السلام نے تمام زندگی اللہ کی توحید اور رسالت اور آخرت میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے میں گزار دی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں زندگی گزار دی، اور پھر اللہ کی دنیا پر، اللہ کی کائنات پر اللہ کے کلمے کو جاری و ساری کرنے کی ساری تدابیر بھی کر کے دکھا دی، اور وہ پورا ہو گیا لعلہم یتذکرون، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا کمال ہے کہ توحید کو انہوں نے ایک زندہ نظریہ بنا دیا، ایک قابل عمل منشور بنا دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کرتے تو آج نہ توحید اس طرح سے ہوتی،
اور نہ اس طرح سے ہماری تمہاری زندگی اسلام سے وابستہ ہوتی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ورنہ دنیا کے سمجھدار تو سارے کے سارے اٹکیلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اپنی دلیلوں کے اندر اور اپنے ذہن کی اپیلوں کے اندر وہ اس قدر الجھے ہوئے تھے، انہیں اس حقیقی خالق کا سرے سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ فلسفی کو دہر کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، اسے تو کچھ نہیں ملتا۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ اللہ کی توحید کو دنیا کے اندر غالب کر کے دکھایا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ سب کچھ تو کر کے دکھا رہا ہے، تو نے میرے نام کو زندہ کر دیا، میں نے تیرے نام کو پائندہ کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میری توحید کا چرچا کر دیا، میں نے تیری رسالت کا چرچا کر دیا، اور اسی کو ملا کے دنیا کا منشور بنا دیا، اور اس کا نام رکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اب پیغام انسانیت کے لیے، یہ ہے اب منشور، اور یہ ہے دستور، اور یہ ہے عنوان۔ اللہ رب العزت کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کی جد و جہد کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو قوم اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹنے نہیں دیتا۔ میرے محترم سامعین، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانیاں دو گے دین کے لیے، قربانیاں دو گے اللہ اور رسول کے نظام کو برپا کرنے کے لیے، اللہ پھر اس طرح سے مدد کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، کل پوری قوم نے جشن منایا، اب بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، جو کام اللہ کرتا ہے انسان نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے انسانوں نے پاکستان بنایا؟ نہیں، اللہ کے فضل سے بنا۔ انسانوں کی کیا مجال تھی؟ ہم تو اس وقت کمزور تھے، ہم تو نحیف تھے، ہم تو مسلمان اس ہندوستان پاکستان کے مشترکہ علاقے کے اندر اقلیت کے اندر تھے، کوئی قابل ذکر ہماری جماعت نہیں تھی۔ 1906 کے اندر مسلم لیگ صرف ہمارے حقوق کی دستاویز پیش کرنے کے لیے بنائی گئی، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ قائد اعظم اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، معمولی جماعت کے ایک سربراہ تھے، اور ادھر انڈیا کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس، اس کا توتی پوری دنیا کے اندر بول رہا تھا، اور ان کا لیڈر گاندھی باپو کہا جاتا تھا، دنیا کا مسلمان لیڈر تھا، اور وہ لیڈر اور وہ جماعت پاکستان کے خلاف تھے۔ وہ گاندھی کہتا تھا پاکستان میری لاش پر بنے گا، اس کے ساتھ انگریز بھی ملا ہوا تھا، اس کی طاقت بھی اس کے ساتھ تھی، ہندوؤں کی تعداد کی طاقت بھی اس کے ساتھ تھی، جماعت بھی اس کے پاس تھی، تجارت بھی ان کے پاس تھی، بیوروکریسی بھی ان کے پاس تھی۔ انگریزوں نے اپنے ملازمین ہندو رکھے ہوئے تھے، مسلمان تو بچتے تھے، بیوروکریسی بھی ادھر ہے، فوج کی اکثریت بھی ادھر ہے، جماعت بھی ادھر ہے، لیکن پاکستان کو کامیابی ملی۔
جو کام انسانوں سے نہ ہوتا ہوا نظر آئے اور وہ کام ہو جائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کام کر دکھایا، اللہ نے پاکستان بنایا، اور یقین جانو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس ملک کو بچانے والا بھی اللہ ہے، ورنہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ انہوں نے سارے اثاثے اپنے پاس رکھ لیے تھے، سرحدوں کے تعین کے اندر انہوں نے ڈنڈی ماری، چکر گڑھ لے گئے، حیدرآباد لے گئے، کشمیر لے گئے، گرداسپور لے گئے، سب پاکستان کے اندر آنے تھے، مگر انگریز اور ہندوؤں کی بے ایمانی کی بنا پر انہیں ہندوستان کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ کام بھی انہوں نے کیے، اثاثے بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ دیے، فوج کا اکثریت حصہ بھی ادھر انڈیا میں رہ گیا۔ ادھر جب پاکستان بنا تو پاکستان کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے قائد اعظم کی گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ان کے دفتروں میں بیٹھنے کے لیے ملازمین کی کرسی اور میزیں بھی نہیں تھی، پیٹیوں پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے نظام کو چلانے کی ٹرائیاں ماری۔ تو پاکستان کے تو بچنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی مسلمان ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ سارے ہندو مل کے انگریز مل کے ہمارا خاتمہ ہی نہ کر دیں، وجود ہی ختم نہ کر دیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، بات تو مکے کی تھی، صادق ہمارے اوپر آ رہی تھی جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، فآواکم وأیدکم، تمہیں ٹھکانہ بھی دیا، اور وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی نصرت سے تمہیں طاقتور بھی بنا دیا۔ وہاں اس وقت بھی مکے میں مسلمان کمزور تھے، اللہ رب العزت نے انہیں مدینے کی ریاست عطا کی، جہاں بھی مسلمان کمزور تھے اللہ تعالی نے پاکستان کی ریاست عطا کی۔ اور کیوں عطا کی؟ مسلمان اس وقت کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، محمد الرسول اللہ ساتھ ہی سمجھا جا رہا تھا۔ اعلان کر رہے تھے مسلمان کہ جو بنیاد کلمے کی ہے ہم اسی کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، یہ نبی پاک کی امت تھے، ان کے دین کو زندہ کرنے کی لگن ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ یوں سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو پھر سے زندہ و تابندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان عطا کیا۔ آج پاکستان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں، حقیقی قائد ہیں، وہ حقیقی لیڈر ہیں، انہی کو شریعت کی زبان میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کا تذکرہ کیا، رسول اللہ نے اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے رسول اللہ کے تذکرے کو قائم و دائم کر دیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج کہاں حضور کا ذکر نہیں ہے؟ تفسیروں میں اسی کا نام، تالیفوں میں اسی کا نام، تاریخوں میں اسی کا نام، حدیثوں میں اسی کا نام، آثار میں اسی کا نام، احوال میں اسی کا نام، ممبروں پہ اسی کا نام، محرابوں پہ اسی کا نام، میناروں پہ اسی کا نام، خطبوں میں اسی کا نام، فتووں میں اسی کا نام، وعظوں میں اسی کا نام، تقریروں میں اسی کا نام، اذانوں میں اسی کا نام، درودوں میں اسی کا نام، نمازوں میں اسی کا نام، ہمارے تمہارے ناموں میں اسی کا نام۔ اس کا نام بلند کیا، دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں تمہاری لیڈریاں نہیں چلیں گی، میرے پاک محبوب کا نام چلے گا۔
اس کا دیا ہوا نظام چلے گا، اس کے کام کی اتباع ہوگی، اس کی سنت کی پیروی ہوگی، اس کی دی ہوئی زندگی پر عمل ہوگا۔ اور یہی تمنا لے کر ہم آج کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ السلام نے کائنات کی نشانیوں کے علاوہ بھی اللہ کی نشانیاں بتائیں۔ یہ جتنے دن اور راتیں ہیں، یہ جتنے مہینے اور ہفتے اور اشرے ہیں، ان کے اندر خاص طور پر بتایا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں یہ اللہ کی خاص نشانی ہے، اس میں اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ مہینوں میں مہینہ نشانی بتایا، عشروں میں عشرہ نشانی بتایا۔ اعتکاف کا عشرہ ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس نشانی کی یہ حکمت چل رہی ہے، رمضان کی یہ حکمت چل رہی ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے زندگی بھر کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نہ جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت سکھائی۔ نماز اللہ کی نشانی ہے، اور اسی نشانی سے سکھایا جا رہا ہے کہ مساوات کیا ہوتی ہے، ضبط نفس کیا ہوتا ہے، نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے، بھوک پر کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے، لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، قربت الہی کا احساس کس طرح سے ہوتا ہے، یہ روزہ بتا رہا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی نشانی ہے، اور وہ کیا سبق دے رہی ہے کہ مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی سیکھو، کمانے کا طریقہ بھی سیکھو، غریبوں کو دینے کا طریقہ بھی سیکھو، مال کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھو، غریبوں کا خیال کرنے کا طریقہ بھی سیکھو۔ آج بھی اللہ کی نشانی ہے، اور وہ بھی سکھا رہی ہے، بندے کو عاجزی اور انکساری سکھا رہی ہے، تکبر، فخر اور غرور سے پیچھے لانے کا سبق سکھا رہی ہے، مغفرت کا سبق سکھا رہی ہے، آخرت میں نجات اور سرخروئی کا سبق سکھا رہی ہے۔ یہ حج کی بات ہے تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے، حج اللہ کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پاک محبوب، قرآن میرا سناتا تو ہے، نماز میری پڑھاتا تو ہے، حج میرا کراتا تو ہے، کعبہ میرا اسے بتوں سے پاک کراتا تو ہے، انبیاء میرے ان کی امامت کراتا تو ہے۔ اللہ نے دنیا کی امامت اور قیادت کنفرم کر دی جب نبیوں نے بھی پیچھے نماز پڑھی۔ یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ہمارے نبی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا پیغمبر عیسیٰ، وہ بھی میرے پاک نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ دعوت انہیں دی جا رہی ہے کہ تمہارے نبیوں کی رسالت کا دور ختم ہو گیا، اور اس پاک نبی کی امامت اور قیادت کا دور شروع ہو گیا۔ ان کی نبوتیں عارضی تھیں، وہ کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قریے کے لیے، زیادہ سے زیادہ چھوٹے سے ملک کے لیے ہوں گی، لیکن کہا میرے پاک محبوب اب تیری نبوت آئی ہے، تو سید المرسلین بھی ہے، تو رحمت للعالمین بھی ہے، تو شفیع المذنبین بھی ہے، اور تو خاتم النبیین بھی ہے۔
نبیوں کے آخر میں، کتاب بھی آخری دی، نبوت بھی آخری دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کو تسلیم کرنا اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا، یہ دو مقاصد تھے جو پاکستان کے بناتے وقت کلمے کو بلند کر کے قوم نے بتایا۔ یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ کی، شب برات اللہ کی نشانی، یہ اللہ کی نشانی، راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، شب رات ہو اللہ کی نشانی، شب قدر ہو اللہ کی نشانی، شب معراج ہو اللہ کی نشانی، عیدین کے دن ہوں اللہ کی نشانی، عید کی خوشی بھی منا رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے دن میں نماز ایک زیادہ ہو جاتی ہے، سکھائی جا رہی ہے، نشانیوں کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے۔ یوم عرفہ بھی نشانی ہے، یوم عیدین بھی نشانیاں ہیں، یوم عاشور بھی نشانی ہے، ہر ایک کے اندر سبق ہے۔ یہ پاکستان بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور اس کے اندر بھی سبق ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح سے نصیحت ہے۔ خوب یاد رکھو، پاکستان اللہ کی نشانی بھی ہے اور میرے تیرے لیے یاد دہانی بھی ہے، یاد کرایا جا رہا ہے سبق وہی پرانا۔ اور پھر دن بھی اللہ نے ایسا مقرر کیا، 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا دن اور رات شب قدر کی 1366 ہجری ہے۔ مبارک تاریخ یا نہیں؟ دن بھی مبارک اور رات بھی مبارک۔ اس مبارک دن اور اس مبارک رات کے اندر پاکستان صفحہ ہستی پر نمودار ہوا۔ یہ پاکستان ہماری تمہاری امنگوں کا ترجمان ہے۔ آج بھی پاکستان کا سب جھنڈا عمارتوں پر لہرا رہا ہے، یہ جھنڈا ہماری خواہشات کا ترجمان ہے، یہ ہماری امنگوں کا بیان ہے، یہ ہمارے فیصلوں کا اعلان ہے۔ آپ اس کے سبز رنگ کو دیکھیں، اس کا سبز رنگ بتا رہا ہے، اے دنیا والو، یہ سبز گنبد والے کے غلاموں کا ملک ہے۔ سبز گنبد سے سبز رنگ کا ہم نے استعارہ لیا۔ یہ چاند تارا بتا رہا ہے کہ ہم اس ملک کی عظمتوں کو چاند اور تاروں کے برابر لا کے دم لیں گے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، ایسے تھوڑی بن گیا ہے، اللہ نے آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں پاکستان دیا ہے۔ کتنے گھر لٹ گئے، کتنوں کے بچے بچھڑ گئے، کتنوں کے وطن چھوٹ گئے، کتنوں کی آبروئیں لٹ گئیں، کتنے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں، پھر جا کے پاکستان بنا۔ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کی ہڈیوں کا چورا اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے۔ ان کی خواہشات کے خلاف ہم تمہیں اس ملک کو نہیں چلانے دیں گے۔ انہوں نے دریا کا خون نہیں، انہوں نے اپنے خون کے دریا بہائے ہیں۔ اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ ملک ہوگا، وہ فلاحی ملک ہوگا، وہ اسلامی ملک ہوگا۔ ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نام کا چرچا ہوگا، وہاں بیت المال غریبوں کا ہوگا، وہاں پارلیمنٹ علماء کی ہوگی، وہاں پر اقتدار اللہ کا ہوگا، وہاں قانون کلام اللہ کا ہوگا اور وہاں طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ ہمیں اس وقت یہ بتایا گیا تھا۔ اگر اس وقت تم ہمیں یہ بتاتے کہ اس ملک کے اندر کرپشن ہوگی،
اس ملک کے اندر بدعنوانی ہوگی، اس کے اندر رشوتیں ہوں گی، اس کے اندر مہنگائی ہوگی، اس کے اندر پسماندگی درماندگی ہوگی، اس ملک کے اندر بے روزگاری چوبن پر ہوگی، اس ملک کے اندر یہ بحران بجلی کا اور گیس کا اور پانی کا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اگر تم اس وقت ہمیں بتاتے تو ہم یہ خون کے دریا کیا، ہم تو پسینے کا ایک قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بن رہا ہے، وہی خلافت راشدہ کی برکات، حضور کے زمانے کی برکات جو مسلمان عوام نے دیکھی تھی، وہ تمام برکات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہم نے تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ پاکستان بنے گا تو اس کی ریاست کے ہر شہری کی جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت ریاست کرے گی۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر تعلیم گاہیں سستی ہوں گی، علم مفت دیا جائے گا، علم کی روشنی سے تمہارے نوجوانوں کے سینے منور کیے جائیں گے، فن اور ہنر کو آسان کر دیا جائے گا، اس فن اور ہنر کی دولت سے تمہارے جوانوں کو مزین کیا جائے گا۔ ہمیں تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا، ہمیں تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ وہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں کچہریوں کے اندر رشوتیں نہیں ہوں گی، وہاں دفاتر کے اندر کام کیے جائیں گے۔ ہمیں تو یہ توقعات دلائی گئی تھی، مگر بعد میں ہوا کیا؟ جن جھروکوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے، ناقبت اندیشیوں کی حد کر دی گئی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بالکل ہی سیاست کی بساط الٹ دی گئی۔ کیا تھا پھر، کیا سے کیا کر دیا گیا؟ یہاں ایسے ایسے لوگ آئے جنہیں اسلام کی، دین کی، قیام پاکستان کی، تحریک پاکستان کی، نظریہ پاکستان کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ ایک انگریزوں کا ٹاؤٹ غلام محمد، اسے گورنر جنرل بنا دیا گیا، اسے تو انگریزوں کی فرما برداری کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نیرنگی دورائے سیاست دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور پھر وہی ہونا تھا۔ تحریک پاکستان کی روح دفن ہونے لگی، اس ناہنجار نے اسمبلیاں برخاست کر دیں، اپنی آمریت قائم کر دی۔ خیر، اس ملک کے ساتھ جو کھیل ہوا سب نے دیکھا، کتابوں کے اندر ہے۔ پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا، دوسرے کو برطرف کر دیا گیا، ملک کے اندر ادارے توڑ دیے گئے، 9 سال تک تو اس کا دستور ہی نہیں بنا، اور پھر دستور بنا تو 2 سال کے بعد اسے توڑ دیا گیا، اور پھر یہ فوجی آمر آ گئے، آمریت کے پنجے گاڑ دیے گئے، عوام کی خواہشات کو تباہ و برباد کیا گیا، عوام کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا گیا، اسلام کے نام سے سیکولرزم کو جاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کام ہوئے، اور فوج تو ہوتی ہے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، یہاں فوج اپنی قوم کو برباد کرنے کے لیے چڑھ دوڑی، اور آج حالت یہ بن چکی ہے کہ ہم وہ سب باتیں بھول بھال گئے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ لوگ بن رہے ہیں جو ملک کا 1% بھی نہیں ہے، اشرافیہ طبقہ ہے، سیکولر ذہن رکھنے والا طبقہ ہے، مختلف پارٹیوں کے نام سے آ جاتے ہیں۔ پارٹیاں بھی کیا ہیں؟ مفاداتی گروپ ہیں، انجمنے ہیں باہم مفادات کو چھیننے کے لیے۔ انہیں اسلام سے، دین سے، انصاف سے، قانون کی بالادستی سے کوئی غرض نہیں ہے، خاندانی موروثی جماعتیں ہیں،
باپ جا رہا ہے بیٹا آ رہا ہے، باپ جا رہا ہے بیٹی آ رہی ہے، یہی سلسلہ ہے، آگے بڑھایا چلا جا رہا ہے۔ 90% وسائل 10% لوگوں کے پاس ہے، اور 10% وسائل 90% لوگ انہیں پسماندگی اور درماندگی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا حال کر دیا انہوں نے۔ قانون کی بالادستی نہیں ہے، انصاف کی فراہمی نہیں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، امن قائم کرنے کا مشن نہیں ہے۔ بدامنی یہاں ہے، دہشت گردی یہاں ہے، خوف یہاں ہے، مہنگائی، بحران، وہ سب چیزیں یہاں ہیں۔ کیا یہی پاکستان تھا جس کے لیے تم نے تحریک پاکستان چلائی تھی؟ یہ پاکستان نہیں تھا۔ جو پاکستان تھا انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام بنا کر رہیں گے۔ اس وقت بھی عوام نے بنایا تھا، اس وقت بھی اللہ کے فضل سے بنا تھا، اب بھی عوام بیدار ہوں گے اور اللہ کا فضل دوبارہ ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ اندھیرے دور ہوں گے، ظلمت کے اندھیرے، لوگوں کو تباہ کرنے کے اندھیرے، یہ ناانصافی کے اندھیرے، یہ انشاءاللہ دور ہوں گے۔ آسمان ہوگا پھر سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما میں پا ہو جائے گی۔ جہاں اللہ اور رسول کے چاہنے والے، دین اسلام کو غالب کرنے کی خواہش رکھنے والے اپنے مشن پر چلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ اسی طرح سے چلتے چلے جائیں گے۔ کلمہ ان کے جھنڈے پر آج بھی نمایاں ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کا مفہوم اور بھی واضح کر رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کفر سے لڑتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، اور یہ کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔